الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. آمنت بالله صدق الله العظيم. بلند آواز کے ساتھ سارے مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ. اللہ حضرت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر توفاتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرنے کے بعد سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو. قرآن پاک میں نماز کا ذکر 700 مقام سے زیادہ جگہ پر آیا ہے، 700 سے بھی زیادہ مقام پر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اور نماز کے ساتھ اکثر مقام پر زکوٰۃ کا حکم دیا کہ نماز بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو. آج نماز کے حوالے سے آج کا موضوع ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر تشریف لے گئے، شب معراج کے بعد جب نمازیں فرض ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 سال 6 ماہ کی ظاہری زندگی میں 20,000 نمازیں ادا فرمائیں. یعنی شب معراج جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر جب نمازیں فرض ہوئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں ظاہری زندگی گزاری 11 سال اور 6 ماہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20,000 نمازیں ادا فرمائیں، 500 جمعہ ادا فرمائیں اور 9 عید کی نمازیں ادا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ بھی ادا فرمائے، عید کی نماز بھی ادا فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہیں، آپ کی امت الگ ہے. یعنی ان کی شان الگ ہے، آپ کی شان الگ ہے اور آپ کی امت کی شان الگ ہے. جب حضور کلمہ پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ. آگے ہم پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا رسول اللہ، فرماتے تھے کہ میں رسول ہوں. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا رسول اللہ، فرماتے تھے کہ میں نبی ہوں. حضور کا کلمہ بھی مختلف تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ حضور کی شان الگ ہے اور آپ کی امت کی شان الگ ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ نمازیں فرض ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی اداؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر نمازوں کی اداؤں سے فرض کیا. جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لے کر آئے، جب زمین پر آئے تو رات کا وقت تھا. آپ نے دنیا میں اندھیرا دیکھا، جب آپ نے قدم رکھا تو فجر ہو گئی، صبح کا وقت ہو گیا، اجالا ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور چھا گیا. تو جب آپ نے یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اندھیرے کے چلے جانے اور روشنی کے آنے پر خوش ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی. اس شکرانے میں کہ اندھیرا چلا گیا، نور آ گیا. تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اسی ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضور کی امت پر فجر کی نماز فرض کرا دیتے. حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ادا ہے جو آج ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ 2 نفل اتنے محبوب ہوئے کہ حضور کی امت پر فجر کی نماز کو فرض کرا دیتے ہیں. جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اپنے پیاروں میں سے ایک پیارے کی ادا ہے کہ جب حضرت سیدنا خلیل اللہ
جب آپ اپنے شہزادے کو آپ اپنے بیٹے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کرنے کے لیے گئے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آپ اپنے بیٹے شہزادے کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے، جب آپ نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو آپ نے سمجھا کہ میری قربانی قبول ہو گئی۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی حلق پر چھری چل گئی، آپ نے یہ سمجھا، لیکن ادھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا لیا اور وہیں دمبا ذبح ہو گیا، جنتی دمبا ذبح ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا شہزادہ بچ گیا ہے، اللہ بھی راضی ہو گیا، میری قربانی بھی قبول ہو گئی اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی زندہ ہے، تو آپ نے اس وقت 4 رکعت نماز نفل ادا کی، رب کی بارگاہ میں شکرانے کے 4 رکعت نماز نفل ادا کی، اور یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبوب ہوئی کہ حضور کی امت پر ظہر کی نماز فرض کرا دی، اور عصر کی نماز حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی ادا ہے کہ جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام اپنی بستی سے اپنی فنان سے باہر گئے تھے، جب وہ واپس آئے فنان میں آئے تو اپنی بستی میں آئے تو دیکھا وہاں بستی تباہ ہو چکی تھی، وہاں ایک وقت نگر بادشاہ نے ساری بستی کو تباہ کر دیا تھا، وہاں کے لوگوں کو مار دیا، کسی کو قیدی بنا دیا، پورا شہر تباہ کر دیا۔ جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ادھر آئے تو دیکھا پوری بستی تباہ ہے، تو آپ کی زبان پر ایک کلمہ جاری ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ فرمائے گا۔ یہ جملہ آپ کی زبان پر آیا تو اس وقت آپ آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے گئے، جب سوئے تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیں۔ ادھر حضرت عزیر علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، جیسے نیند میں آئے تو ادھر حضرت عزیر علیہ السلام کا حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے روح قبض کر لی۔ 100 سال تک آپ وہیں آرام فرماتے رہے، 100 سال تک وہیں رہے، اور ادھر سے وہ جو بستی تباہ ہو چکی تھی اللہ نے اس کو دوبارہ آباد کر دیا، اور لوگ جہاں آباد ہو گئے، کسی کی اس طرف توجہ نہیں کی کہ اس درخت کے نیچے حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ جب 100 سال ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ جب زندہ فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا، اے عزیر کم لبثت، یہ بتا کتنا عرصہ ٹھہرا ادھر؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا، یہ بتا ادھر تو کتنا عرصہ سویا؟ تو آپ نے جواب دیا 1 دن یا آدھا دن۔ صبح کا وقت سویا تھا، عصر کا وقت ہے، 1 دن سویا ہوں یا آدھا دن سویا ہوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں، 1 آدھا دن نہیں، پورے 100 سال تو سویا رہا ہے، پورے 100 سال سویا رہا ہے۔ جب ادھر بستی کی طرف نگاہ ڈالی جو پہلے ویران تھی اب آباد ہو چکی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر طرف رونق چھائی ہوئی ہے۔ جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام نے یہ رب کی شان دیکھی تو اس وقت 4 رکعت نماز نفل ادا کی، شکرانے کی ادا کی کہ اللہ نے مجھے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا، اور اس بستی کو بھی میرے سامنے زندہ کر کے دکھایا کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ ان علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب 4 رکعت نماز نفل ادا کی تو یہ بھی محبوب حضور اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ 4 رکعتیں بھی بہت محبوب ہوئیں، اور حضور کی امت پر یہ عصر کی نماز فرض کرا دی۔ تو آج ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبروں کی ادائیں ہیں، ان اداؤں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زندہ رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض قرار دے دیا۔ جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے 4 رکعت نماز کی نیت کر کے جب 3 رکعت پر پہنچے تو سلام پھیر دیا۔ جب 3 رکعت پر سلام پھیر دیا تو یہ بھی ادا اللہ کو پسند نہیں، اللہ ناراض نہیں ہوا کہ 4 کی نیت کی تھی 3 پر سلام پھیرا ہے، بلکہ 3 پر پھیرا تو اللہ راضی ہوا، بہت خوش ہوا، اور یہ ادا محبوب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مغرب کی نماز فرض ہو گئی۔ اب عشاء کی نماز ہمارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پر گئے تو مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی، عشاء کی نماز کی آپ نے امامت فرمائی، اور وہی عشاء کی نماز ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی امت پر عشاء کی نماز فرض کرا دی۔ یہ نمازوں کی جو ترتیب، یہ ادائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی ادائیں ہیں، انہی اداؤں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت پر فرض کرا دیتے ہیں، اور حضور کی امت کی شان باقی نبیوں کی امتوں کی شان سے بڑھ کر ہے۔
کسی امت کو رب نے قرآن میں نہیں کہا کہ تم بہترین امت ہو. جب حضور کی امت کے بارے میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, حضور کی امت کو بہترین امت قرار دیا, کسی کو اور کو نہیں. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے نبیوں سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا, اور سارے نبیوں کی امتوں میں سے سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی امت کی شان پڑھی تو دعا کی, یا اللہ جل مجھے بھی حضور کی امت میں سے بنا دے, مجھے بھی حضور کا امتی بنا دے, کیونکہ شان ہی ایسی تھی اللہ نے عطا کی ہے کہ حضور کی امت کو ایسی شان عطا کی ہے. حضور نے فرمایا جو بنی اسرائیل کے پیغمبر جو نبی کام کیا کرتے تھے میری امت کے ولی کریں گے, میری امت کے اولیاء کرام وہ کام کریں گے. ظاہر بات ہے واقعی ایسا ہوا کہ حضور کا فرمان سچ ہوا کہ آج واقعی علماء کا نام دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. پہلے صرف نبی کیا کرتے تھے, نبی اسلام میں پھیلایا کرتے تھے. جب حضور کی امت آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ کے صحابہ کا نام, تابعہ کا نام, پھر اولیاء کرام, اب یہاں تک جو ہیں علماء کرام اسلام کو پھیلا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو علماء کرام پھیلا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جو پیغمبر کام کیا کرتے تھے میری امت کے ولی اولیاء کرام نوجوان کریں گے. یہ حضور کی امت کو شان اللہ نے عطا کی, کسی نبی کی امت کو شان نہیں عطا کی. نماز پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ بے شمار فضائل برکات ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا, روم کا رہنے والا بادشاہ تھا, سردار تھا. وہ پہلے غیر مسلم تھا, جب مسلمان ہوا تو میں نے اسے مسلمان ہونے کی وجہ دریافت کی, یہ بتا تو مسلمان کیسے ہوا ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے پوچھا جو روم کا سردار تھا, پوچھا یہ بتا تو مسلمان کیسے ہوا؟ کہنے لگا کہ ہمارے شہر میں مسلمانوں نے حملہ کیا تھا, جنگ ہوئی, کچھ لوگ ان کے شہید ہوئے, کچھ ہمارے مارے گئے. جب میں سردار تھا کہ میں نے 10 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا, ان کو قیدی بنا لیا, اور اپنے گھر میں, میرا بہت بڑا محل تھا, بہت بڑا گھر تھا, اپنے گھر میں ان کو قیدی رکھ دیا 10 مسلمانوں کو, اور ان کو زنجیروں اور رسیوں میں باندھ دیا, اور ان کے اوپر میں نے اپنے خادمین ملازم مسلط کر دیے کہ ان سے کام لیتے تھے. کھجروں پر سامان ان کو اٹھاتے تھے, لگاتے تھے, ان کو کام پر لگایا تھا کہ ان کو میں نے قیدی بنا لیا. کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ان مسلمانوں میں سے 10 مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کو میرے خادم نے رہا کیا, آزاد کیا, چھوڑ دیا. اس مسلمان نے نماز ادا کی, نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کچھ اس کو ادا کیا, یعنی نماز ادا کی, پھر کچھ اس نے میرے خادم کو دیا. جب میں نے دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا, میں نے خادم کو مارا, کہا کہ تم نے اس کو کیوں چھوڑا نماز پڑھنے کے لیے؟ تو میرا خادم کہتا ہے کہ کہنے لگا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں, ہر نماز کے بعد مجھے 1 دینار دیتا ہے, ایک سونے کا سکہ مجھے دیتا ہے, میں اس لیے اس کو آزاد کرتا ہوں. جب 5 وقت کی نمازیں پوری ادا کرتا ہے دن میں مجھے 5 سکے دیتا ہے. ہر نماز پر میں اس کو آزاد کرتا ہوں, یا نماز ادا کرنے کے بعد سکہ مجھے دیتا ہے. اب وہ کہنے لگا کہ کیا اس کے پاس سونا ہے, کیا اس کے پاس سکے ہیں؟ یہ تو قیدی ہے, سکے کہاں سے آتے ہیں اس کے پاس؟ تو اس کا خادم کہنے لگا کہ مجھے اور کچھ پتہ نہیں, جب نماز سے فارغ ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر زمین پر ہاتھ مارتا ہے, وہیں سے دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے, اور مجھے کچھ پتہ نہیں. اب وہ مالک تھا, کہتا ہے کہ میں اپنے خادم کی بات سن کر حیران ہو گیا. اگلے دن اپنے خادم کی جگہ پر میں آ گیا, اس کے کپڑے پہن کر میں آ گیا. جب میں کھڑا تھا تو وہ وقت آیا ظہر کا, تو وہ جو مسلمان تھا اس نے مجھے اشارہ کیا کہ ادھر آ, مجھے آزاد کر, میں ظہر کی نماز ادا کرتا ہوں. میرا خادم تو 1 دینار لیتا تھا, میں نے کہا آج میں 2 دینار لوں گا, 2 دینار دے گا تو تب آزاد کروں گا, نہیں تو نہیں آزاد کروں گا. تو جو مسلمان تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے 2 دینار دوں گا, تو مجھے آزاد کر, میری نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. میں نے اس کو آزاد کیا, نماز اس نے ادا کی. اب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ سکے کہاں سے آتے ہیں, سونے کے جو دینار مجھے نکال کر دیتا ہے میرے خادم کو, کہاں سے آتے ہیں؟ جب نماز پڑھی, اللہ کا نام لیا, زمین پر ہاتھ مارے اور 2 سکے اٹھا کر مجھے دے دیے, چمکتے ہوئے زمین سے نکال کر مجھے دے دیے. مجھے بہت تعجب ہوا. عصر کی نماز کا انتظار کرنے لگا, میں عصر کی نماز کا انتظار کرنے لگا کہ کب عصر کی نماز کا ٹائم ہے, پھر میں اسے آزاد کروں, پھر اس سے سکے وصول کروں. جب عصر کا وقت ہوا, پھر اس نے اشارہ کیا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے. اب میرا لالچ بڑھتا جا رہا تھا. میں نے کہا پہلے تم نے 2 دیے ہیں, اب 5 دینے ہوں گے, 5 دے گا تو پھر آزاد کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. جب 5 نماز عصر کی نماز پڑھی اس نے تو 5 دینار لیے. جب مغرب کا وقت ہوا میں نے کہا 10 دینار لوں گا.
مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے مجھے 10 دینار دیے. اب جب عشاء کا وقت ہوا تو پھر میں نے کہا 20 دینار لوں گا میں. ظہر میں 2 دینار، عصر میں 5، مغرب میں 10، عشاء میں کہا 20 دینار لوں گا. جب 20 دینار دے گا تب آزاد کروں گا. اب اس نے کہا ٹھیک ہے 20 دینار تجھے دے دوں گا، مجھے آزاد کر. اب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر اسی نے اسی طرح زمین پر ہاتھ مارا اور 20 دینار سونے کے سکے تھے مجھے اٹھا کر دے دیے اور کہنے لگا کہ جو مانگنا ہے مانگ، میرا رب بہت سخی ہے، غنی بھی ہے، کریم بھی ہے. جتنا مانگنا ہے مانگ، میرا رب مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا. جو میں رب سے مانگوں گا مجھے دے دے گا. جتنا مانگنا ہے مانگ. کہ اللہ خیر الرازقین، کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. کہا کہ تو جتنا مانگتا ہے مانگ، میرا رب بہت سخی بھی ہے، غنی بھی ہے، کریم بھی ہے، بہت عطا کرے گا. وہ کہتا ہے کہ میں بہت حیران ہوا کہ دیکھا کہ یہ واقعی اللہ کا ولی ہے، نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے. میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہوئی. میں نے اس کو رات آرام کے لیے جہاں قیدی سوتے تھے ادھر نہیں سلایا ہے، اپنے محل میں آرام کے لیے اس کو سلایا. جب صبح کا وقت ہوا تو میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، بہترین لباس پہنایا اور اس کو کہا کہ آج سے تم آزاد ہے، آج سے تم آزاد ہے. تیری مرضی ہمارے شہر میں رہے یا تیری مرضی اپنے شہر میں چلا جا. تو وہ جو مسلمان تھا، جو ولی تھا، اس نے کہا میں اپنے شہر میں چلا جاؤں گا، میں اپنے شہر میں چلا جاؤں گا، مجھے ادھر جانا ہے. تو میں نے اپنے 10 خادم اس کے ساتھ بھیجے، 10 خادم بھیجے. ایک چٹھی دی، میں نے کہا کہ جب آپ اپنے مقام پر پہنچ جائیں وہاں سے یہ مہر لگا کر دینا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ بآخرت صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں. جب وہ جانے لگا تو وہ کہتا ہے کہ جب مسلمان جانے لگا تو اس نے دعا دی، مجھے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے پسندیدہ دین پر تجھے موت دے، اللہ تعالیٰ تیرے خاتمہ پسندیدہ دین پر کرے. جب اس نے یہ دعا دی تو میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی، میرے دل میں اسلام کی اور محبت پیدا ہوئی. اب وہ شخص روانہ ہوا. کہتا ہے ہمارے شہر کے درمیان اور ان کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا. یعنی ہمارے شہر سے ان کے شہر تک کوئی پیدل جاتا، جیسے بھی جاتا 5 دن میں ادھر پہنچتا، واپس آتا تو 5 دن اور لگتے. 5 دن جانے کے، 5 دن آنے کے، 10 دن لگتے. کہتا ہے کہ میں نے جب 10 خادم اس کے ساتھ بھیجے، 6 دن میرے خادم واپس آ گئے. اب ان کے جلدی آنے پر بھی میں حیران تھا. آنے تو 10ویں دن تھے نا، 6 دن آ گئے. میں نے پوچھا کہ 6 دن میں کیسے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم روانہ ہوئے ایک ہی دن میں ادھر پہنچ گئے. جب اس اللہ کے ولی کے ساتھ ہم روانہ ہوئے سفر پر، ایک ہی دن میں ادھر پہنچ گئے. ایک دن ادھر لگا ہے، یہ 5 دن ادھر سے آتے ہوئے لگے ہیں، 6 دن ہو گئے ہیں. کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی کہ اس ولی کی یہ کرامت دیکھ کر حیران ہو گیا اور میرا دل پکار اٹھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ان دین اسلام حق. کہنے لگا کہ میرے دل میں اسلام کی محبت آ گئی اور میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور بے شک جو دین ہے وہ حق ہے، اسلام جو ہے حق ہے. میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. وہ حضرت سیدنا ابو بکر بن بدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے رومی دوست نے جو کلمہ پڑھا وہ ایک ولی کی کرامت دیکھ کر پڑھا. اور جو ولی بنا تھا نا وہ نماز کی وجہ سے بنا تھا. نماز پڑھنے کے بعد جب ہاتھ مارتا دینار نکال کر زمین سے اس کو دیتا تھا، وہ حیران ہو گیا. اور آگے اس نے کہا کہ جو مانگنا ہے مانگ، میرا رب دینے والا ہے، سخی ہے، غنی ہے، کریم ہے. تو اس کو یقین تھا اپنے رب کی ذات پر کہ جو بھی یہ مانگے گا میں اپنے رب سے اس کو عطا کر دوں گا، رب مجھے عطا کرے گا، میں اس کو دے دوں گا. کہ اس کو یقین تھا کیونکہ وہ سچے دل سے نماز پڑھنے والا سچا مومن تھا. جب سچا مومن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ نماز کے پڑھنے والے سے حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد جو مانگ تو مانگے گا عطا کیا جائے گا تجھے. دعا مانگ قبول کی جائے گی، جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا. کہ سچے دل سے مانگ، مومن جو ہوگا نا سچے دل سے مانگے گا، حضور نے فرمایا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرے گا. اورنگزیب بادشاہ ایک گزرا ہے، اس نے اپنی سلطنت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے قدم پر چلانے کی کوشش کی. یعنی اپنی سلطنت کو ایسے چلایا جیسے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے چلایا، ایسے نقشے قدم پر چلنا. اورنگزیب بادشاہ کے زمانے میں موسیقی نہیں ہوا کرتی تھی، اس کا سخت حکم تھا کہ جدھر بھی موسیقی سنی جائے گی، موسیقی بجانے والے کو اور اس کا جو اوزار سامان ہوگا اسی کے ساتھ زندہ دفن کر دیا جائے.
یہ اورنگزیب بادشاہ کا اتنا سخت قانون تھا، اس دور میں موسیقی نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب یہ ہند میں آیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مزار پر، ادھر آیا تو ادھر دیکھا کہ گیٹ پر ایک بابا کھڑا ہے جو نبینا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اورنگزیب بادشاہ اس بابے کے پاس آیا، کہنے لگا کہ یہ بتا کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس ولی کے ڈیرے پر دعا مانگ رہا ہے، اللہ نے تجھے آنکھیں نہیں دی، کتنا عرصہ ہو گیا ہے ادھر؟ اس شخص جو بابا تھا وہ نبینا تھا، کہنے لگا 2 سال ہو گئے ہیں میں ادھر دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے آنکھیں نہیں دی، 2 سال سے نبینا ادھر بیٹھا ہوں، آنکھیں نہیں ملی۔ اورنگزیب بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی جا رہا ہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مزار پر حاضری دینے، ادھر جاؤں گا 5-10 منٹ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے واپس آنا ہے، اگر تیری آنکھیں آ گئی ٹھیک ہے، نہیں تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ اورنگزیب بادشاہ نے کہا اگر تیری آنکھیں آ گئی ٹھیک ہے، نہیں تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جاتے ہوئے اپنے سیکورٹی گارڈ سے 2 آدمی اس کے پاس کھڑے کر دیا کہ اس کو کہیں بھاگنے نہیں دینا، میں 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اب جب اورنگزیب بادشاہ ادھر سے نکلا نا، وہ جو بابا تھا اب رونے لگا رب کی بارگاہ میں، یا اللہ پہلے تو آنکھیں نہیں تھی، اب جان جاتی ہے، پہلے تو آنکھیں نہیں تھی گزارا کر رہا تھا، اب جان جاتی ہیں، کرم فرما آنکھیں عطا فرما، نہیں تو اورنگزیب بادشاہ ہے وہ تو دیر نہیں کرے گا میری گردن اڑانے میں، مجھے آنکھیں دے دے۔ اورنگزیب بادشاہ ان کو 10 منٹ کا ٹائم دے گیا تھا، 5 منٹ میں جب واپس آیا تو بابا وہ آنکھوں سے جو دیکھ رہا تھا۔ اورنگزیب بادشاہ جب قریب آیا تو کہنے لگا انت اورنگزیب، تو اورنگزیب ہے؟ تو اورنگزیب نے کہا ہاں میں ہی اورنگزیب ہوں۔ تو بابا کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں، تو اب مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ اورنگزیب بادشاہ نے مسکرا کر کہا کہ ویسے بھی میں تجھے قتل کرنے والا نہیں تھا، میں تجھے دھمکی دے کر گیا تھا کہ آج تیری جان پر جب لالے پڑیں گے تو سچے دل سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے گا۔ 2 سال سے تو نے سچے دل سے دعا نہیں مانگی، آج تیری جان پر خطرہ آیا ہے، سچے دل سے دعا مانگی ہے، اس لیے تیری دعا قبول ہوگی۔ فرمایا اگر تو سچے دل سے مانگتا 2 سال پہلے تجھے آنکھیں مل جاتی، آج تو نے سچے دل سے اس لیے مانگی کہ تیری جان کو خطرہ تھا، اگر سچے دل سے پہلے مانگ لیتا تو اللہ تجھے پہلے آنکھیں عطا کر دیتا۔ تو بات ثابت ہو گئی کہ مومن سجدے کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، جب تک سچے دل سے رب کو تسلیم نہیں کرے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ سچے دل سے مانگنے والے بنیں گے تو فوراً دعا قبول ہوگی۔ اللہ عز کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، ہمیں بھی 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے، اور اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ، اپنی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے سچے دل سے ہمیں بھی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن اسلام بھائیوں نے سنتے ہیں ادا کی سنتیں ادا فرمائیں۔